تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جان و مال، اعز و اقارب کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور ہمارے علماء الحدیث خاص طور پر آزادی کی تحریک چلانے میں پیش رہے ہیں۔ غرضے کے 1857 میں علماء کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے اپنے قلم و کرتاس اور خطبے و دروس سے عوام کے دلوں میں آزادی کی مزید روح پھونکی، ان کے جذبات کو جھنجھوڑا، انہیں اپنا مقام و حیثیت یاد دلائی۔ خصوصاً حادثہ بالاکوٹ کے بعد علماء صادق پور نے اس تحریک میں خوب بڑھ کر حصہ لیا اور جان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں ہونے دیا۔ ہندو مصنف تارا چند اپنی کتاب تاریخ آزادی ہند میں رقم تراز ہے، 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو انگریزوں نے شہید کر ڈالا۔ علماء اہل حدیث کو انگریزوں کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک اہل حدیث قاصد نے اپنی شناخت کو انگریزوں کے سامنے تبدیل کرنے کے لیے اپنے ہی خنجر سے اپنی ایک آنکھ نکال کر پھینک دی تھی۔ صرف بنگال میں 2 لاکھ سے زیادہ علماء اہل حدیث شہید کر دیے گئے۔ انگریزوں نے علماء اہل حدیث کو کالا پانی، پھانسی، قتل، جیل، شہر بدری اور نظر بندی وغیرہ کی سزائیں بھی دی۔ عین عید کے دن مکانات اور گھروں پر بلڈوزر چلانے لگے، علماء اہل حدیث کی لائبریریاں اور تصانیف جلا دی گئیں۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس تعلق سے کہا تھا کہ ان تمام کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علماء سلف اہل حدیث صادق پور کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ جی ہاں، ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی یہ شہادت اور گواہی بتاتی ہے کہ صادقان صادق پور پٹنہ کی آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کے خلاف کتنی عظیم قربانیاں پیش کی گئی ہیں اور آزادی کے حصول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔